وہ حاکم شاہ کا بیٹا تھا، 10 گاؤں کا جاگیردار۔ کیسے یونی کی ایک پردے دار لڑکی ایک غلط فہمی کی بنا پر اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، لیکن وہ بھی بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ تبھی 2 دن بعد اس سے زبردستی نکاح کیا تھا اور پھر صفاقی سے اس کے وجود کو رون ڈالا تھا کہ وہ پر کٹے پرندے کی مانند زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی، جبکہ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا پرسکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارادہ اسے طلاق دینے کا تھا، پر اچانک وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی اور پھر اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس ظالم کو پتھر کر گئے۔ وہ اسے فوراً باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا اور فجر، آج کے دن تو تم یہ عبایا اتار کر آ سکتی تھی یار۔ یونیورسٹی میں آج ان لوگوں کا آخری دن تھا جسے یادگار بنانے کے لیے ان کے جونیئرز نے ان کے لیے فیئرویل کا شاندار انتظام کیا تھا۔ انتظام کرتے ان سب کا بہت خوبصورت ویلکم کیا تھا۔ پچھلے 4 سال سے سب اسے عبایا میں مکمل طور پر اپنا چہرہ چھپائے دیکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ فجر اقبال دیکھنے میں کیسی لگتی تھی۔ اس کے سب دوست اسے دیکھنے کے خواہاں تھے۔ نہ وہ کبھی کسی سے بات کرتی تھی، نہ ہی کسی کو خود سے بات کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر لڑکا اسے دیکھ کر اسے بے پردہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، اور وہ خود کو اپنے محرم کے لیے سیند سیند کر رکھتی تھی۔ اس کی یہ ہر ادا ہر ایک کو اپنا اسیر کرتی تھی۔ اس کا لڑکوں سے ہٹ کر چلنا، سخت نظروں سے دیکھنا، مخاطب کرنے پر انسنا کرنا جیسے ان کے لیے کوئی بہت ہی خوبصورت منظر ہوتے تھے، سوائے ایک جو اس کے پردے کو ہمیشہ ہی ناگواری سے دیکھ کر گردن چٹکتا تھا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر اپنے کہے الفاظ پھر سے دہرا گیا تھا جو فجر کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے نکلتے تھے۔ یہ پردے کی بوبو آ گئی، مجھے لگا تھا یہ نہیں آئے گی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہال میں انٹر ہوتا وہ سامنے کھڑی فجر کو عبایا میں دیکھ منہ کے زاویے بگاڑ گیا۔ یار، آج کے دن یہ پردہ کرنے کی بلا کیا تک بنتی تھی؟ اتنی ہی پردے کی بوبو ہے تو گھر پر رہتی۔ فجر کو اپنی دوست کے ساتھ بات کرتے دیکھ وہ پاس سے گزرتا اسے سائیڈ مار کر نکلا تھا، اور وہیں ایک انجان مرد کے ٹکرانے پر وہ حواس باختہ ہوئی تھی۔ اوہ، تم تھی، غلطی سے ہو گیا۔ مصنوعی حیرت چہرے پر سجائے وہ سامنے کھڑی سرخ نم آنکھوں سے گھورتی فجر کو دیکھ کر گویا ہوا تھا، اور وہیں اس کے ساتھ کھڑے اس کے دوست اس کی اداکاری پر کھی کھی کرتے منہ موڑ گئے تھے۔ غلطی؟ اگر غلطی سے ہو تو ٹھیک، مگر جان بوجھ کر کیا عمل کبھی غلطی نہیں کہلاتا مسٹر میرداد شاہ، غصے سے دانت پیس کر کہتے وہ جاننے لگی تھی۔ وہ مزید یہاں نہیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ سامنے کھڑا شخص ہمیشہ ہی اس کا ضبط آزما کر اس کا مذاق بناتا تھا اور ایسے ہی اسے ڈسٹرب کرتا تھا۔ 4 سال میں یونی میں یہ واحد لڑکا تھا جس سے اس کی لڑائی مشہور تھی۔ کیوں کرتے ہو میر؟ اب 2 گھنٹے رونے میں لگائے گی وہ، خفگی سے اپنے کلاس میٹ کو دیکھتی عالیہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی وہ کتنی حساس تھی۔ اگر غلطی سے کبھی کسی نے اسے ٹچ کیا تو وہ گھنٹوں اس جگہ کو رگڑتی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ سائیکو، روئے یا ہنسے مجھے کیا؟ کیوں کھڑی تھی راستے میں؟ عالیہ کی بات پر وہ سارا قصور فجر کے درمیان میں کھڑے ہونے پر ڈالتا لاپرواہی سے آگے بڑھا تھا۔ یار میر، کچھ بھی کہو، تو پریشان کرتا ہے اسے۔ آج یونی کا آخری دن ہے، اس کے بعد کیسے پریشان کرے گا؟ میر کو دیکھتے اس کے دوست ساحر نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، جب وہ گھورتی ہے اور روتی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا وہ آنکھ کا کونا دبا گیا تھا جس پر اس کے دوست بھی ہنسے تھے۔ پل پل جینا محال میرا تیرے بنا، یہ سارے نشے بیکار تیری آنکھوں کے سوا، کہیں نہیں جاتا میں باہر رہتا تیرا انتظار۔ دوستوں کے ساتھ ڈانس کرنے میں مگن وہ سامنے سے آتی فجر کو دیکھ کر تھما تھا۔ 1 گھنٹے بعد بڑی مشکل سے عالیہ اور باقی دوستیں اسے واپس لائی تھی، اور جیسے میرداد شاہ کو پھر سے شرارت سوجی تھی اور وہ مسکراتا ہوا ان کی سمت بڑھا تھا۔ عالیہ، آؤ نا، ڈانس کرتے ہیں۔ گہری نظر فجر کی سرخ آنکھوں نشیلی پر ڈالتا وہ عالیہ کی سمت ہاتھ بڑھا گیا تھا، جس پر خوشی ہوتی عالیہ نے فوراً سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آخر کو کون پاگل سامنے کھڑے اس خوبرو شخص کو انکار کرنے کی غلطی کر سکتی تھی جو پوری یونی کی لڑکیوں کا کرش تھا، جسے دیکھ کر وہ آہیں بھرتی تھی۔ آج وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ کیا بات ہے، بڑی جلدی منا لائی ہو اسے؟ عالیہ کی کمر پر ہاتھ رکھتا وہ سامنے ناگواری سے خود کو تکتے فجر کو دیکھ کر مسکرایا تھا، جو غصے سے نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی، جس پر میرداد شاہ نے غصے سے لب بھینچے تھے۔ آنکھوں میں غصے کی رمق سے سرخی اتری تھی۔ کہاں مانی ہے جلدی، 1 گھنٹہ لگایا ہے؟ میرداد شاہ کی بات پر عالیہ نے تھکے تھکے لہجے میں کہا تھا۔
میر، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میر داد شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتی عالیہ نے خود کو حوصلہ دیتے آج اپنی محبت کا اظہار کرنے کا سوچا تھا۔ بعد میں کہنا، ابھی نہیں۔ سامنے فجر کو کوریڈور کی طرف جاتا دیکھ کر وہ عالیہ سے دور ہوا تھا۔ جانتا تھا وہ کیا بات کرے گی اور وہ اس کی محبت کے اظہار میں ذرا دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ یہ کہاں جا رہی ہے جب سب یہاں ہیں؟ حیرت سے اس کے پیچھے جاتا وہ اپنے راستے میں حائل ہر لڑکی کو سائڈ کرتا نکل رہا تھا۔ آج کے دن کے لیے میں ہر محبت کرنے والے انتظار میں تھے اور ڈانس کرتے کرتے پرپوز کرنے کا سلسلہ جاری ہوا تھا، اور وہیں میر داد شاہ جسے پرپوز کرنے کے لیے کتنی ہی لڑکیاں بے قرار تھیں، وہ ہر ایک کو سائڈ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کون ہے سامنے؟ آؤ، وہ جو اسے کہا گیا تھا کہ اسے میم شاہدہ نے ملنے کے لیے بلایا ہے، پر یہاں آ کر انہیں کہیں بھی نہ پاتی وہ جانے لگی تھی کہ تبھی تمام لائٹس بند ہوئی تھی اور کسی نے پیچھے سے آتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ خود کو چھڑواتی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ غصے سے کہتی وہ روتی ہوئی باہر کی سمت بڑھی تھی، مگر دروازے بند دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں فجر، اندھیرے کمرے میں آواز گونجی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتی کہ کس کی آواز ہے، میوزک کے فل والیوم نے اس آواز کو دبا دیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا، دور رہو۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی وہ خود کو کسی کی حصار میں محسوس کرتی شدت سے کانپنے لگی تھی۔ جلد ہی ہمت کرتی وہ اپنے گرد لپٹے ہاتھوں پر دانت گاڑتی اس کی درمیان میں ٹانگ مارتی وہ اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص نے جتنا اسے کمزور سمجھا تھا وہ اتنی نہ تھی۔ تبھی وہ درد و تکلیف سے بلبلاتا پیچھے گرا تھا اور اسی احساسہ میں وہ ڈور کھولتی باہر کی سمت بھاگی تھی۔ فجر، رکو، کیا ہوا ہے؟ فجر کی تلاش میں آیا میر داد اسے پکارا تھا، مگر وہ سنی انسنی کرتی بھاگتی ہوئی حال میں پہنچی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ فجر کی حالت دیکھ کر اس کی دوستیں اس کے پاس آئی تھی کہ تبھی وہ اس کے عبایا اور حجاب کی حالت خراب دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، مگر وہ اس کی حالت دیکھ کر گھبرایا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں کمزور ہوں؟ سب لوگوں کے سامنے اس میں حوصلہ آیا تھا اور وہ غصے سے آگے بڑھتی میر داد شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتی غصے سے چلائی تھی کہ سب ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ ان کے سمت متوجہ ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ نہ سمجھی سے اسے دیکھتا وہ حیرت سے گویا ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ اسے انجان بنتے دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہوئی تھی اور آگے بڑھتے میر داد شاہ کے گال پر تھپڑ رسید کر گئی تھی۔ تمہاری اتنی اوقات؟ وہ جو اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا فجر کے اس عمل پر سیخ پا ہوتا غصے سے ہاتھ اٹھاتا اس کی سمت بڑھا تھا کہ آگے بڑھتے اس کے دوستوں اور استاذہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے مجھے آپ کے نام پر جھوٹ بول کر اکیلے میں بلایا اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ اپنی میم شاہدہ کو دیکھتی وہ روتے ہوئے چلائی تھی اور وہیں ہر ایک نے حیران کن نظروں سے میر داد شاہ کو دیکھا تھا جو یونی کی ہر لڑکی سے کترا کر چلتا تھا، اور فجر تو اسے کبھی پسند ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ایسا کر سکتا ہے؟ ہر ایک حیران تھا۔ بکواس کر رہی؟ میں پاگل ہوں تم جیسی گھٹیا عورت کو اکیلا بلاؤں گا؟ فجر کے الزام پر وہ تیش و اشتعال انگیزی سے کہتا سب کو دور دھکیلتا اس کی سمت بڑھا تھا۔ مقابل کو کسی کنٹرول میں نہ آتے دیکھ وہ ڈر سے کپ کپاتی ہوئی قدم پیچھے لیتی اسے گھورنے لگی تھی کہ تبھی پروفیسر وسیم جو میر داد شاہ کے بابا کے بہت اچھے دوست تھے وہ آگے بڑھے تھے اور پھپھڑے شیر کو جکڑا تھا۔ میر، کیا کر رہے ہو؟ ایک نام ہے تمہارا، اسے سمجھاتے پروفیسر وسیم گرائے تھے۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میر داد شاہ پر۔ اس تھپڑ کا حساب لے کر رہوں گا سر، غصے سے کہتا وہ ان کی گرفت سے نکلتا فجر کی سمت پڑا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتی بے خوفی سے ان کی خون اتری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ میر داد، فجر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ معافی مانگے گی تم سے۔ اسے نہ سنبھال پاتے پروفیسر وسیم نے بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہی تھا وہاں گھٹیا انسان۔ پروفیسر وسیم کی بات پر وہ افسوس سے انہیں دیکھتی بولی، ایک لفظ اور نہیں ورنہ جان سے مار دوں گا لڑکی۔ ہر ایک کو اس کے سامنے آتا دیکھ کر وہ غصے سے دہاڑا تھا اور آس پاس لگے تمام لائٹس اور بڑے رکھے گئے بوکے لات مار کر دور اچھال گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کا وہ گلا دبا دے، اس کی زبان کھینچ لے جس سے وہ اس کے کردار پر سوال اٹھا رہی تھی۔ میر، سنبھال خود کو، ایسے سب کی نظر میں کیوں آ رہا ہے؟ بدلہ لینا ہے تو بعد میں لینا، ابھی پروفیسر وسیم کی بات مان اور چل یہاں سے۔
ابھی سب اس کے ساتھ ہیں۔ اس کے پاس آتے اس کے خاص دوست فرید نے اسے سمجھایا تھا اور کافی حد تک اس کے باتوں کا مطلب سمجھتا غصے سے تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ 10 گاؤں کے جاگیردار سردار حاکم شاہ کا چشم و چراغ میر داد شاہ، جو بڑی ہی منت مرادوں کا ثمر، انہیں شادی کے 11 سال بعد ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ ضدی طبیعت کا مالک تھا۔ ماں باپ کی بے جا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ غصے جنون تو اس کے خون میں شامل تھا، بدلہ لینا اس کی فطرت تھی، تو آج وہ کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟ بڑی محفل میں اس لڑکی نے نہ صرف اس کے کردار پر انگلی اٹھائی، اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت کی تھی۔ حاکم شاہ تو کبھی اونچی آواز میں نہ تو خود اس سے بات کی تھی، نہ کسی کو کرنے کی اجازت دی تھی، اور وہ کل کی لڑکی اس پر چلا کر ہاتھ اٹھا کر کیسے سکون سے رہ سکتی تھی؟ 2 دن سے وہ سو نہیں سکا تھا۔ وہ یونوں سے سیدھا گاؤں آیا تھا اور اب 2 دن سے حویلی کے کمرے میں بند تھا کہ اسے اس کے دوست فرید نے فون کر کے اسے جلدی شہر آنے کا کہا تھا، اور وہ جو پچھلے 2 دن سے کمرے میں بند سگریٹ اور شراب پی پی کر خود کو سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا، فوری طور پر اٹھا تھا اور فریش ہو کر تیار ہونے کے لیے بڑھا تھا۔ آج تم نہیں بچو گی پردے کی بوبو، آج میری داد شاہ تمہیں بتائے گا کہ مرد جب بدلہ لینے پر آتا ہے تو کیسے لیتا ہے۔ بلو جینز پر بلیک کلر کی شرٹ پہنے وہ بالوں کو سیدھا کرتا، خود پر مہنگے پرفیوم بھر بھر کر لگاتا، وہ لبوں پر فتح کن مسکراہٹ سجائے خود کو دیکھ کر اپنا سامان اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ توفیق میرے آنے تک کمرہ صاف ہو، بوتلیں بابا سائیں کی نظر میں نہ آئیں، ورنہ تمہیں دنیا کی نظروں سے گم کر دوں گا۔ کمرے سے نکلتا وہ باہر کھڑے خاص ملازم کو دیکھتا، سخت وارننگ زدہ نظروں سے کہتا نیچے اترا تھا۔ جہاں ناشتے کی میز پر بیٹھے حاکم شاہ اسے دیکھ کر خفگی سے رخ موڑ گئے تھے۔ سلام اماں سائیں، مسکرا کر پیچھے سے اپنی ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالتا وہ اس کے سر پر پیار کرتا، اپنے بابا سائیں کے خفا خفا چہرے کو دیکھ کر ان کی سمت بڑھا تھا۔ وہ 2 دن سے حویلی میں تھا اور ان سے ملا نہیں تھا۔ وہ جب بھی اس کے کمرے کے باہر گئے وہ دروازہ کھول کر نہیں دیتا تھا۔ وہ بھی اس کے باپ تھے، تبھی انہوں نے اس کے کمرے میں جانے والا کھانا رکوا دیا تھا، اس بات سے جان کہ ان کے جانے کے بعد بلقیس بیگم توفیق کے ہاتھ اس کے کمرے میں کھانا بھجوا دیتی تھی۔ سوری بابا سائیں، بہت تھکا ہوا تھا، سویا تو خبر ہی نہیں ہوئی جاگنے کی، کپڑے نہ پہننے کے برابر تھے، آپ کے سامنے کیسے آتا؟ آپ کو تو پتہ ہے مجھے ان کپڑوں میں نیند نہیں آتی جن میں سوتا ہوں، وہ آپ کو پسند نہیں، اس لیے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ ان کی ناراضگی کی بابت جانتا وہ جھوٹ کا سہارا لیتا بات بنا گیا تھا۔ بس بس بیٹھ جاؤ، اسے وضاحتیں پیش کرتے دیکھ وہ گردن جھٹک گئے تھے۔ ناشتہ باہر کروں گا شام میں آپ کے ساتھ، ان کے ہاتھ چومتا وہ خوشی سے کہتا، فون پر آتے فرید کے نام کو عجلت میں دیکھتا نکل گیا تھا۔ پڑھائی مکمل ہو گئی ہے لڑکے کی، لڑکی دیکھو بیگم، اسے جاتا دیکھ حاکم شاہ جو اپنے بیٹے کے پیر دیکھ رہے تھے سنجیدگی سے اپنی بیگم کو گویا ہوئے، جس پر وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی تھی، وہ تو خود اپنے خوبرو بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کو بے قرار تھی۔ کون ہے؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ہوش میں لوٹتی وہ خود کو ایک انجان کمرے میں دیکھ وہ حواس بیدار ہونے پر بھاگ کر ڈور کی سمت لپکی تھی اور دستک دینے لگی تھی۔ کوئی ہے؟ مجھے نکالو یہاں سے! باہر سے آتی ہنسنے کی آوازوں پر زور زور سے دروازے پر دستک دیتی وہ روتی ہوئی فریاد کر رہی تھی، لیکن ان کی سنتا کون؟ باہر جو تھے وہ تو اپنے مالک کے کہے مطابق کانوں میں روئی ٹھونس کر بیٹھے اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ کون ہے؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کسی کو نہ سنتے دیکھ کر وہ سفید مرمر کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی کہ تبھی وہ سامنے لگے بڑے بڑے پردے دیکھ کر ان کی جانب لپکی تھی۔ گلاس ونڈو جو لاک تھی، رات کی چاندنی میں جلتی لائٹس دیکھتی وہ رات کا وقت دیکھ چونکی تھی، مطلب وہ صبح سے لاپتہ تھی۔ یہ کون لوگ تھے جو اسے اٹھا کر لائے تھے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گلاس ونڈو کو توڑتی، ڈور ان لاک ہوا تھا اور اندر ایک لمبا چوڑا شخص چہرے پر رومال باندھے داخل ہوا تھا۔ حجاب جو پہلے ہی کھل چکا تھا بیڈ پر پڑا تھا، اب جوڑے سے نکلتے بال جا بجا اس کے چہرے اور گردن پر بکھرے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی براؤن نشیلی آنکھیں رونے کا شدت سے سرخ ہوئی تھی، سرخ عارضی پتلی لمبی ناک، کپ کپاتے گلاب لب۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر سٹل ہوا تھا، پہلی بار اسے دیکھا تھا اور آنکھیں جھپکنے سے انکاری تھی۔ 25 سالہ زندگی میں پہلی بار اتنا حسن دیکھا تھا، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا۔ اس نے تو ہمیشہ سرخ نشیلی آنکھیں ہی دیکھی تھی جنہیں دیکھ کر وہ ہمیشہ رخ موڑ جاتا تھا، مقابل کو دیکھنے کی چاہ تو کبھی دل میں جگی ہی نہیں تھی۔ کون ہو تم؟ یکٹک دیکھتے شخص سے خوف زدہ ہوتی وہ قدم پیچھے لیتی گویا ہوئی، تمہاری موت! فجر کی آواز پر
وہ حواس میں لوٹتا غرایا تھا کہ ایک دم اسے وہ رات یاد آئی تھی اور وہ آنکھوں میں خون اترا تھا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ مقابل کو خون آشام درندے کی طرح گھورتے دیکھ وہ گویا ہوئی۔ ابھی پتہ چل جائے گا جانم۔ سرخ آنکھوں کو ڈرتے دیکھ وہ تنفر سے مسکرایا تھا۔ یہ پہنو واپس، اور جیسے ہی مولوی صاحب اندر آئیں انہیں قبول ہے کہہ کر دستخط کر دینا۔ بیڈ پر پڑا اس کا حجاب اٹھا کر اس کے منہ پر مارتا وہ سختی سے بولا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نہیں کروں گی۔ مقابل کے مطالبے پر وہ غصے سے کہتی پیچھے ہوئی اور دیوار سے لگی تھی۔ جتنا کہا ہے اتنا ہونا چاہیے، ورنہ غصے سے اسے اپنے چہرے سے رومال اتار کر پھینکا وہ اس کے سر پر آن پہنچا تھا اور الفاظ ادھورے چھوڑے تھے۔ وہیں فجر اسے دیکھ کر ساخت ہوئی تھی۔ جان سے تمہیں بعد میں ماروں گا، پہلے تمہارے اس خوبصورت حسن کا نظارہ کروں گا۔ اس لمبی صحرائی دار گردن کو شکنجے میں لیتا گرایا تھا۔ تھپڑ مارا تھا نا مجھے، کیسے چھوڑ دیتا تمہیں؟ خوف و دہشت سے پھیلی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتا وہ کہکا لگا گیا تھا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان! مقابل کے ارادے جان کر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ تبھی وہ گردن پر لپٹے اس کے ہاتھ دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر ناکام ٹھہری تھی۔ سامنے کھڑے اس ہٹے کٹے خوبرو شخص کا بھلا وہ نازک جان کہاں مقابلہ کر سکتی تھی، جو اس وقت اسے کوئی پاگل سرپھیرا وحشی لگا تھا۔ گھٹیا پن ابھی دیکھا کہاں تم نے جانم؟ اسے مچلتے دیکھ وہ اسے دیوار سے پن کرتا، ایک ہاتھ کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھاتا، دوسرے ہاتھ سے بے باکی سے اسے چھو کیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ تمہارے خوبصورت حسن کو بغیر نقاب کے دیکھ لوں جانم؟ اگر تم یہ چاہتی ہو تو پھر یہی صحیح۔ اسے خوف سے سانس رکتے دیکھ کر وہ لب دباتا گہرا مسکرایا تھا اور ایک جھٹکے سے رخ بدلتا اسے بیڈ پر دھکا دے گیا تھا۔ بیڈ پر گرتی وہ ہراساں نظروں سے دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ آواز جیسے نکلنے سے انکاری تھی، وہ چاہ کر بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ جس عزت کی حفاظت کے لیے اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، آج وہ شخص ایک بار پھر سے اسے بے آبرو کرنا چاہتا تھا۔ میرے قریب نہیں مم، میں کروں گی نکاح پلیز۔ خود پر جھکتے میرداد شاہ کے سامنے وہ ہاتھ جوڑتی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتی حامی بھر گئی تھی۔ گڈ، ویری گڈ۔ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجاتا وہ اس کے نرم و ملائم گال کھینچتا کھڑا ہوا تھا۔ چند ہی منٹوں بعد وہ خود مولوی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسی کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہوئے گن اس کی سائیڈ میں رکھتے اسے قبول کروایا تھا۔ حجاب میں چمکتی اس کی نشیلی گلابی آنکھیں قہر ڈھا رہی تھی۔ تبھی وہ ایجاب و قبول کے بعد اپنے دوست فرید کو مولوی صاحب کو لے جانے کا اشارہ کرتا ڈور لاک کر گیا تھا۔ صبح 9 بجے آفس کے لیے جاتی فجر کو اس کے دوست فرید نے مل کر کڈنیپ کیا تھا اور اب رات کے 11 بجنے کو آئے تھے اور وہ اس بے حس انسان کی قید میں تھی۔ اب تو وہ اس کے نکاح کر چکا تھا۔ وہ ایک طرف سے مطمئن تھی کہ وہ اس سے نکاح کر کے اسے اپنی عزت بنا چکا تھا کہ تبھی میرداد شاہ کے الفاظ سن کر اسے آسمان سر پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ بس ایک رات، پھر صبح تمہیں طلاق دے کر تمہاری بیوہ ماں کے دروازے پر پھینکوا دوں گا۔ آج کی رات تمہارے اس مکمل حسن سے میں اپنی انا کو تسکین پہنچاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا میرداد شاہ پر ہاتھ اٹھا کر تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ قدم بہ قدم اس کی سمت بڑھاتا وہ گہری بے باک نگاہیں بلیک کلر کے عبایا میں چھپے اس کے دلکش سراپے پر گاڑے ہوئے تھا، جسے دیکھنے کا وہ بے صبری سے منتظر تھا۔ ٹیک آف یور گاؤن۔ اسے ساتھ کھڑے دیکھ وہ حکم دیتا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ سونا نہیں تم نے جانم؟ اتارو یہ عبایا۔ غصے سے دہاڑتا وہ ایک دم سے شیریں لہجے میں جانم کہتا مسکرایا تھا۔ خوف سے تھر تھر کانپتی فجر کی آنکھیں پانی سے بھرتی سامنے بیٹھے اس شفاف شخص کے چہرے کو دھندلا کر رہی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے عبایا اتارتی وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی تھی۔ گہرے میرون کلر کی فراک جس پر گولڈن کلر کا بارڈر لگا ہوا تھا، چوڑی دار پاجامہ جسے دیکھ کر وہ منہ کے زاویے بگاڑ گیا۔ یہ پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ غصے سے اٹھ کر اس کی سمت بڑھتا وہ اس کا حجاب کھینچ گیا تھا۔ حجاب کھینچنے سے اس کے بالوں میں بھی کھینچ پڑی تھی جس پر وہ درد و تکلیف سے کرا رہی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جانم، ابھی دیکھو میں تمہارے اس خوبصورت جسم کو کیسے نوچتا ہوں۔ اس دن جو نہ کر سکا وہ آج کروں گا اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسے روتے دیکھ وہ حجاب دور پھینکتا ہوا بے دردی سے بیڈ پر پھینک گیا تھا۔ منہ کے بل بیڈ پر گرتی وہ خود میں سیدھے ہونے کی بھی ساکھ نہیں رکھتی تھی۔ آج میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ آئندہ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، آواز نکالنے سے پہلے بھی 100 بار سوچو گی۔ کمر پر بندھی ڈوریاں کھینچ کر توڑتا وہ غصے سے کہتا ہنسا تھا۔
میرداد شاہ معاف نہیں کرتا، کبھی بھی بدلہ لیتا ہے، پر افسوس یہ بدلہ میری زندگی کا سب سے بہترین اور خوبصورت ہوگا۔ جب کہ تمہارے لیے ذلت، رسوائی، کمر پر گرفت مضبوط کرتا، وہ اپنا وحشی پن دکھاتا، اسے سیدھا کرتا، اس کے کپ کپاتے لبوں پر جھکا تھا۔ بے دردی سے اس کی سانس کھینچتا، وہ ہر حدود پار کر گیا تھا۔ مقابل کی بے رحم گرفت میں مچلتی فجر نے اپنی سانس رکتی محسوس کرنے کے باوجود اسے خود سے دور کرنے کی کوشش نہ کی تھی کہ تبھی فجر کے نازک جسم کو ساخت ہوتے دیکھ کر وہ اس کے زخمی لبوں پر دانت گاڑتا دور ہوا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر کمرے میں جلتی لائٹس بند کرتا، وہ اس کی گردن پہ جا بجا اپنے وحشی لمس چھوڑتا، وہ اس کی سسکیوں میں اضافہ کر گیا۔ درد و کرب سے پرسوز ہچکیاں بھرتی وہ سرخ نم سوجی آنکھیں بند کر گئی تھی، اور وہیں دنیا جہاں سے غافل میرداد شاہ فجر کے خوبصورت سرافے میں کھویا، اس کے پھولوں سے نازک جسم پر بربریت کے گہرے نشانات چھوڑتا، اس کے جسم سے جان کھینچ رہا تھا۔ بدلہ لینے میں وہ اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے فجر کے بے جان وجود کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ سورج کی کرنیں پھیلتے دیکھ کر وہ اس کی مرمری کندن سے وجود سے جدا ہوا تھا اور اپنے حصار میں لیتا، آنکھیں بند کرتا پرسکون سا ہو گیا تھا۔ دوپہر کے 2 بجے وہ نہا دھو کر کاٹن کے سفید سوٹ میں ملبوس تیار ہوتا، مسلسل بیڈ پر بے سودہ پڑی فجر کے سراپے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ خوبصورت خود پر پرفیوم کرتا وہ باریک قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے پاس آ کر رکا تھا، جہاں وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ مقابل کی بلیک شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے سنہرے سلکی بال پلو پر بکھرے ہوئے تھے، جو کچھ دیر پہلے تک میرداد شاہ کے سینے پر حق سے پھیلے ہوئے تھے۔ بغور اس کے مرمری جسم کو وہ دیکھتا، لبوں کو ترچھا کرتا گہرا مسکرایا تھا۔ سرخ آرس پر سرخ نشان، گردن پر جا بجا نظر آتی نیلے دانتوں کے نشان دیکھ کر وہ اپنے کارنامے پر مسرور ہوا تھا کہ تبھی فلیٹ کی ڈور بیل پر وہ لب بھینچتا، بلینکٹ کھینچ کر اسے سائیڈ پر پھینکتا ہوا وہ فجر کے جسم میں کوئی بھی حرکت نہ ہوتے دیکھ کر اس کے نازک مرمری کلائی پکڑتا کھینچ گیا تھا۔ اٹھو میڈم، بہت ہوا آرام۔ اسے کھینچ کر زمین پر گراتا وہ غصے سے گرایا تھا کہ تبھی ٹھنڈے فرش پر گرنے سے اس کے نازک جسم میں درد کی ٹھیس اٹھی تھی، اور وہ درد و غم سے نڈال ہچکی برتے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو رات بھر رونے کے باعث سوج کر باری ہو چکی تھی۔ اسے آنکھیں کھولنا مشکل لگا تھا، اور وہیں اس کی سوجی سرخ آنکھیں دیکھ میرداد شاہ ساکت رہ ہوا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ پھول جیسے لڑکی کو اجاڑنے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک جسے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا، اب اس کے اجڑے حال پر اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، چہرے پر گہرے نشان، گلابی ہونٹوں پر زخم جن سے خون نکلتا جم چکا تھا، گردن پر وحشی پن کے نشانات، اور وہیں اس سے نظر جیسے ہی نیچے گئی تھی وہ سانس روک گیا تھا۔ اس کے نازک جسم پر سگریٹ کے نشان دیکھ کر وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا لب بھینچ گیا تھا کہ تبھی فجر کی گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی، پانی مقابل کو دیکھنے کی کوشش کرتی وہ بمشکل بولی تھی۔ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا میرداد شاہ ڈور ناک پر ایک نظر اسے دیکھتا ہوا باہر کی سینٹ بڑھا تھا۔ کب پھینکنا ہے اسے وہاں؟ میرداد شاہ کو کمرے سے نکلتے دیکھ فرید نے اندر جھانکنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا روک گیا تھا۔ میں خود پھینک دوں گا اسے، تو جا یہاں سے۔ گہری سوچ میں گم وہ فرید کو جانے کا بول گیا تھا۔ تم کیسے میر؟ یہ کام میں خود کروں گا۔ وہ جو کچھ اور ہی پلان بنائے ہوئے تھا۔ میرداد کے انکار پر حیران ہوا۔ کہا نا میں خود چھوڑاؤں گا۔ فرید کو نہ جاتے دیکھ وہ لب بھینچ گیا۔ تمہیں اس کا گھر نہیں پتا، میں چھوڑ دوں گا۔ میرداد کی بات پر وہ غصے سے کہتا کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ تم اندر نہیں جا سکتے۔ فرید کا گریبان پکڑ کر وہ اسے اندر جانے سے روک گیا تھا۔ کیوں نہیں جا سکتا میں؟ تم یہ مت بھولو تم اپنا بدلہ لے چکے اور طلاق بھی دے چکے ہو، تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا مجھے روکنے کا۔ میرداد شاہ کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا فرید غصے سے بولا تھا۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ ایک رات کے بعد وہ فجر کو میرداد شاہ کے بعد استعمال کرے گا، مگر اب اپنا پلان بگڑتے دیکھ کر وہ لب بھینچ گیا۔ وہ میرے نکاح میں ہے ابھی فرید، اور تم اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ غصے سے کہتا فرید کو دیکھتا وہ گرایا تھا۔ تو طلاق دو اسے۔ میرداد شاہ کی بات پر وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ تم کیوں اتنے بے چین ہو رہے ہو؟ ایک بات یاد رکھنا فرید، جس حال میں وہ یہاں آئی تھی ویسے ہی نقاب میں وہ بحفاظت اپنے گھر پہنچانی ہے۔ فرید کے تیور دیکھ کر میرداد نے لہو رنگ آنکھوں سے وارننگ دی تھی۔ کیا بات کرتے ہو میرداد شاہ؟ اب وہ لڑکی پہلے سی کہاں رہی ہے؟ پوری رات تم بھوکے شیر کی طرح سے چیر پھاڑ کر کھاتے رہے ہو اور بات کرتے ہو پہلے جیسی۔ میرداد شاہ کا اشارہ سمجھتا وہ افسوس سے کہتا ہنسا تھا۔
فرید کا کہا سچ تھا، وہ کتنی بے رحمی سے اس نازک سی لڑکی پر ٹوٹ کر قہر برساتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے دوست نے دوستی کا پاس رکھتے ہوئے شہر کہا تھا، در حقیقت وہ پوری رات اس نازک جان پر بھوکے کتے کی طرح ٹوٹ کر پڑا تھا، جس کی منت سماجت رونا سسکیاں دہائیاں تک اسے سنائی نہ دی تھی۔ وہ غصے سے فرید کو دیکھتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ سرخ آنکھیں چھت پر گاڑے ہوئے تھی۔ قدموں کی آخر پھر ڈور لاک ہونے کی آواز پر وہ سانس روکتی آنے والے کو دیکھنے لگی تھی، جو اسے ہوش میں دیکھ کر بیڈ پر بیٹھتا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ سرخ آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی، دل میں آگ لگی ہوئی تھی جسے بجھانے کے لیے وہ جیب سے سگریٹ نکالتا لائٹر سلگا گیا۔ تمہاری ایک غلطی دیکھو تمہیں کہاں لے آئی ہے۔ ایک غلط فہمی پر اس نے مقابل پر ہاتھ اٹھایا تھا، جس نے بڑی ہی صفاقی کے ساتھ اس کے وجود کو رونٹ ڈالا تھا کہ اب ٹھنڈی زمین پر پڑی وہ بر کٹے پرندے کی مانند تڑپ رہی تھی، اور اسے 2 گھونٹ پانی تک دینے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ پرسکون سے سگریٹ کے گہرے کش لگاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ ارادہ اسے طلاق دینے کا تھا، لیکن دل میں عجیب سی کشمکش تھی جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ اس نے نکاح کر کے اس کی عزت پر وار کیا تھا، لیکن وہ اپنے غصے اور بدلے کی آگ میں یہ بھول گیا تھا کہ اب وہ اس کی عزت بن چکی تھی، جسے اس نے بے دردی سے رون ڈالا تھا۔ وہ اس کی محرم تھی، جس رشتے کا نام ہی احترام محبت ہو، وہ کیسے اس رشتے کو پامال کر سکتا تھا؟ خود کو پرسکون کرنے کی خاطر وہ گہرے سانس بھرتا سرخ آنکھوں سے فجر کو دیکھتا اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر گیا تھا کہ تبھی فجر بے ساختہ زور زور سے ہنسنے لگی تھی، اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ظالم بے حس میرداد شاہ کو پتھر کر گئے تھے۔ آج تم میرداد، کل تمہارا دوست مجھے نوچے گا، بس تم میں اور اس میں اتنا فرق رہ جائے گا۔ تم نے نکاح کے نام پر مجھے پامال کیا، اور وہ تمہاری آڑ میں میرے مردہ جسم کو لحد میں اتار دے گا۔ میں تمہیں تو شاید معاف کرنے کا سوچ لیتی، مگر تمہاری وجہ سے میں کسی اور کے استعمال کی چیز بنی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم مرو گے، بہت گندی موت مرو گے۔ جب تمہارا وہ دوست نوچے گا تو میرے منہ سے فقط تمہارے لیے بدوائیں نکلیں گی۔ باہر کھڑے فرید کی اور اس کی باتیں وہ بخوبی سن چکی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے بھی تو ان لوگوں کی باتیں سن چکی تھی، جنہیں فرید نے کہہ کر اسے کڈنیپ کروایا تھا۔ وہ اپنے دوست کے بعد خود اس کے ساتھ رات گزارنے کا خواہاں تھا۔ فجر کے الفاظ تھے یا پھر پگھلا ہوا سیسا جو میرداد کو اپنے سینے میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ غصے و غم سے پاگل ہوتا مٹھیاں بند کر گیا تھا۔ میر، جلدی کر! ڈور ناک کرتے فرید کی آواز سن وہ تیش و اشتعال انگیزی سے اٹھتا باہر گیا تھا، اور بغیر اسے کچھ بھی سوچے سمجھنے کا موقع دیے وہ اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ یکے بعد دیگرے کئی تماچے اسے مارتے ہوئے میرداد نے اس کے پیٹ میں مکوں کی برسات کی تھی۔ جب بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے اپنی جیب سے فل لوڈڈ بن نکال کر فرید پر تان دی تھی۔ آخری موقع دے رہا ہوں، شرافت سے یہاں سے چلا جا، ورنہ یہ گولی تیرے سینے سے آر پار ہوگی۔ فرید حیرت سے اسے دیکھتا وہ اس کی شیر سی داڑھ پر منہ سے نکلتے خون کو ہتھیلی سے صاف کر گیا تھا۔ خبردار ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، میں بھول جاؤں گا کبھی میرا دوست تھا تو۔ فرید کی گھٹیا سوچ جان کر اس کے پورے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ فجر کے لیے اس کی سوچ جان کر جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اسے کچھ بھی سنتے نہ دیکھ کر فرید وہاں سے چلا گیا تھا۔ تبھی وہ اپنی عمل کا سوچ کر وہیں زمین پر دو زانوں بیٹھ گیا تھا۔ اپنے ہی سوچوں میں گم وہ اچانک سے ہوئی دھماکے کی آواز پر جھٹ سے اٹھتا کمرے میں بھاگا تھا، جہاں فجر کہیں نہیں تھی۔ تبھی سلائڈنگ ونڈو کھلی دیکھ کر وہ آگے بڑھا تھا، اور جو اس نے دیکھا تھا وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا فلیٹ سے نکلتا لفٹ کی سمت بڑھا تھا۔ لفٹ بند دیکھ کر وہ سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ فجر خود پر سفید بیڈ شیٹ لپیٹے وہ اپنی جان لینے کی غرض سے کودی تھی، مگر نیچے کھڑی گاڑی کی وجہ سے وہ گاڑی کی چھت پر گری تھی، جس سے فضا میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ خون میں لت پت فجر کو دیکھتا وہ چلایا تھا۔ فجر کا بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے وہ اپنی میموری کھو چکی تھی۔ اسے ہوش میں آنے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ 3 دن سے وہ ہاسپٹل میں تھی۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ جب ہوش میں آئی تو اس نے اپنی پہچان کا پوچھا تھا، مگر اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا جو اسے سنبھال سکے۔ فجر کی یادداشت جانے کا سن کر میرداد شاہ گاڑی میں بند تھا۔ نہ وہ یہاں سے جا رہا تھا، نہ ہاسپٹل کے اندر آ رہا تھا۔ اپنے کیے پر وہ پشیمان تھا۔ غصے اور بدلے کی آگ میں سامنے موجود ایک نازک سی لڑکی کو کھلونا بنا کر توڑ دیا۔
سر وہ میڈم پھر سے ہوش میں آ گئی ہیں، سنبھل نہیں رہی۔ کل سے اسے بے ہوشی کے انجیکشن لگائے جا رہے تھے۔ 3 گھنٹے پہلے ہی وہ ڈاکٹر سے کہہ کر اس کی بے ہوشی کے انجیکشن لگانے سے منع کر کے آیا تھا۔ تبھی نرس بھاگتی ہوئی اسے بلانے آئی تھی۔ نرس کی بات سنتا وہ سگریٹ پھینکتا ہوا گاڑی سے نکلتا بھاگتا ہوا ہاسپٹل کے اندر گیا تھا۔ روم میں پہنچ کر وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی فجر کو چیختی چلاتے ہوئے روتے دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ سرخ نشیلی آنکھیں نمکین پانی سے بھری اسے آس بھری نظروں سے دیکھتی مسکرائی تھی۔ آج اسے کوئی نیا چہرہ دکھا تھا۔ میر داد شاہ کو دیکھ کر اسے کسی اپنے کا گمان گزرا تھا۔ فجر کیا کر رہی ہو؟ چلاؤ نہیں، سر میں درد ہوگا۔ اس کے قریب آتا وہ نرسوں کو سائڈ پر کرتا اس کے کندھے پکڑتا بولا تھا۔ کون ہو تم؟ میں فجر ہوں، حیرت سے کہتی وہ مسکرائی تھی۔ اور وہیں میر داد شاہ نم آنکھوں سے مسکراتی فجر کو دیکھ کر تھم گیا تھا۔ ہاں فجر، میر داد شاہ۔ میں اسے مسکراتے دیکھ وہ بے ساختہ اسے سینے سے لگاتا بولا۔ میر داد کون ہے؟ اسے خود سے دور کرتی وہ غصے سے گویا ہوئی تھی۔ مطلب اسے مقابل کا سینے سے لگانا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں تمہارا شوہر میر داد شاہ۔ فجر کے چہرے پر ناگواری دیکھتا مسکرایا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں، تم میرے شوہر ہو؟ حیرانگی سے سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے شخص کو بغور دیکھا تھا جو اس وقت شکن زدہ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھا، جس کے گریبان کے تقریباً بٹن کھلے تھے، بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے، بال الجھے بکھرے پیشانی پر پڑے تھے، سرخ آنکھیں رت جگوں کی شگلی کر رہی تھی، ستواں کھڑی مغرور ناک، بڑی ہوئی شیو، اس میں نظر آتے انابی لب جو مسلسل سگریٹ کے استعمال سے کالے پڑنے لگے تھے۔ مقابل کے انگ انگ سے تھکن عیاں تھی، وہ دیکھنے میں کسی ریاست کا شہزادہ لگا تھا۔ ہاں میں تمہارا شوہر ہوں۔ سرخ آنکھوں میں جلن محسوس کرتا وہ انہیں مسل گیا تھا۔ یہ اب ٹھیک ہیں، مجھے گھر لے کر جانا ہے انہیں۔ پیچھے کھڑی نرس کو دیکھتا وہ فجر کے ڈسچارج پیپر تیار کروانے کا کہتا اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میر داد شاہ کو اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر وہ پیچھے سرکی تھی۔ مقابل کی بات پر دماغ جیسے اب بھی شک میں تھا، جبکہ دل اس خوبرو شخص کو دیکھ کر کھیل اٹھا تھا۔ پانی پیو گی؟ اسے یک ٹک دیکھتا پا کر وہ نرمی سے گیا ہوا تھا جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے کمر میں، نم لہجے میں کہتی وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ گئی تھی جس میں کافی چوٹ آئی تھی۔ لیٹ جاؤ جب تک میں پیمنٹ کر کے ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میر داد شاہ کا دل جیسے ڈوب رہا تھا، تبھی وہ اسے لٹاتا باہر جانا چاہتا تھا۔ نہیں جاؤ، یہ لوگ مجھے پھر سے انجیکشن لگا دیں گے، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ اس کا بازو پکڑتی معصومیت سے گویا ہوئی۔ میں یہی ہوں، تمہیں گھر لے جاؤں گا، پھر کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ اسے ڈرتے دیکھ وہ محبت سے چور لہجے میں کہتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا جس پر وہ آنکھیں بند کرتی مسکرائی تھی۔ دوا لکھتی ہے مسٹر شاہ، وقت پر دیتے رہیے گا، اور ہاں خیال کیجیے گا وہ یاد کرنے پر زور نہ دیں، اور کوشش کیجیے گا وہ ابھی کچھ عرصہ تک زیادہ چلیں نہ، اگر چلیں گی تو ان کی انٹرنل ہیلتھ کے لیے مناسب نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ گمسم بیٹھے میر داد کو ساری بات تفصیل سے بتاتے ڈاکٹر نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا۔ کیا مطلب چلنے سے کیا؟ نہ سمجھی سے انہیں دیکھتا وہ گویا ہوا۔ اندرونی چوٹوں کی وجہ سے ان کی اندرونی صحت کافی متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی کچھ وقت کے لیے ازواجی تعلقات قائم نہیں کر سکیں گی۔ اسے نہ سمجھتے دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے اسے کھل کر بتایا تھا، جس پر وہ لب دباتا اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ اگر کبھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا کارڈ نکال کر اس کی سمت بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں نے شوہر بن کر اس کی نسوانیت پر وار کیا ہے، آج میری وجہ سے وہ اس حالت میں ہے۔ سرخ نم آنکھوں سے فجر کی رپورٹ فائل دیکھتا وہ سر پکڑ گیا تھا۔ وہ مکمل حسن کی مالک آج اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ جو خود کو چھپا کر رکھتی تھی، آج اس کا علاج ایک آدمی نے کیا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو کبھی کسی غیر مرد کو اپنا علاج بھی نہ کرواتی، مرنا پسند کرتی۔ میں خود بھی کبھی تمہیں ایک مرد کے سامنے نہ لاتا اگر تمہاری ایسی حالت نہ ہوتی تو۔ 3 دن پہلے جس طرح وہ اسے لے کر ہاسپٹل آیا تھا، کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، جس وجہ سے اس کا علاج ڈاکٹر اشفاق نے کرنے کی اجازت لی تھی۔ فجر کی سیریس کنڈیشن دیکھتے میر داد شاہ نے اجازت دی تھی۔ اسے گھر آج 10 دن ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر اشفاق گھر آ کر اس کا چیک اپ کر کے چلے جاتے تھے۔ سر پر لگا پلاسٹر ابھی نہیں کھلا تھا، کمر پر لگی پٹی جو کہ پچھلے 4 دن سے بدلی نہ گئی تھی، وہ سختی سے میر داد شاہ کو فجر کی ڈریسنگ کھولنے کا بول کر گئے تھے۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا تھا کہ پھر دل کڑا کرتا وہ نہایت نرمی سے فجر سے پیش آتا، احتیاط سے اس کی ڈریسنگ کھول کر اسے
دے کر وہ اس کے لیے گرم دودھ لے آیا تھا۔ اسے دودھ پلا کر سونے کا کہا تھا، جو پوری آنکھیں کھولے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود اس کا خیال رکھ رہا تھا، جس کی وہ عادی ہو گئی تھی۔ فجر کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے کے بعد وہ گھنٹوں اسے اس کی یونی کے قصے سناتا رہتا تھا۔ سو جا فجر، رات کافی ہو گئی ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میر، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ ہماری شادی کیسے ہوئی تھی؟ میرداد شاہ کا ہاتھ پکڑتی وہ گویا ہوئی تھی، اور وہیں میرداد شاہ جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہوئی تھی یا آپ کو مجھ سے؟ میرداد شاہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی وہ شرماتی ہوئی بولی، صبح بتاؤں گا، ابھی سو جاؤ۔ اسے دیکھتا وہ بات ٹال گیا تھا۔ بتا دیں میر پلیز۔ خوبصورت نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ فجر کی مسکراہٹ میں اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہوئی تھی۔ فجر کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتا وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ جب تمہیں پہلی بار یونی میں دیکھا تھا تو میں تمہاری خوبصورت آنکھوں پر دل ہار بیٹھا تھا۔ نقاب میں چھپی تمہاری آنکھیں مجھے بے چین کیے رکھتی تھی۔ جب تم مجھے غصے سے دکھتی تھی تو لگتا تھا میں نے گلاب کی چھٹی کلی کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگانے کی غلطی کی ہو۔ اسے بغور سنتے دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ میری صرف آنکھیں دیکھی تھی اور محبت ہو گئی تھی؟ حیرت سے کہتی وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی تھی۔ ہاں، مجھے ان آنکھوں سے محبت ہوئی تھی، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ فجر کی بات پر اس بات میں سر ہلاتا وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، پھر مجھے کب دیکھا؟ اسے کھوئے کھوئے مسکراتے دیکھ وہ مسکرائی تھی، جب تم میرے گھر میں میری بیوی بن کر میرے سامنے آئی۔ فجر کا ڈرا سہما روپ سامنے آیا تھا۔ اس کا گڑگڑانا رونا یاد آیا تھا، اور وہ گردن جھٹکتا آنکھیں سختی سے بند کر گیا تھا۔ آپ نے پہلے مجھ سے نکاح کیا تھا پھر مجھے دیکھا تھا؟ مسکراتی ہوئی وہ میرداد کے قریب آئی تھی۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ تمہیں دیکھتے ہی میں اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر صدقے دل سے اعتراف کرتا۔ وہ فجر کی نشیلی آنکھوں پر باری باری لب رکھ گیا تھا۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی تھی کیا؟ میرداد کو دیکھتی وہ گویا ہوئی تھی۔ یس، بالکل۔ کیا مجھ ہینڈسم سے کوئی پیار کیے بغیر رہ سکتا تھا؟ فجر کے سوال پر پل بھر کو ڈگمگاتا وہ مسکرایا تھا۔ میری مما بابا کیسے مانے تھے، اور وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ میرداد کے سینے پر سر رکھتی وہ افسردگی سے گویا ہوئی تھی۔ میر، کیا میرے ماما بابا ہماری شادی سے خوش نہیں تھے؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ گویا ہوئی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا؟ اس کی بیوہ ماں تو اس کے اگلے دن ہی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی تھی۔ وہ ہماری شادی سے خوش نہیں تھے فجر، ہم نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے انہوں نے تم سے اپنا تعلق ختم کر دیا تھا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد وہ اپنی سنجیدگی سے کہتا، اس کی سرخ نم آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، کیا وہ مجھ سے نہیں ملتے؟ میرداد کے جواب سن کر وہ رونے لگی تھی۔ میر، آپ کے ماما بابا بھی آپ سے نہیں ملتے؟ اپنے دکھ میں روتی وہ میر کے والدین کا سوچ کر مزید روئی تھی۔ وہ ملتے ہیں مجھ سے، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں فجر، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ فجر کی پیٹھ سے ہلاتا وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ مجھ سے ملتے ہیں۔ سرخ آنکھوں میں امید جگی تھی۔ ہاں ملتے ہیں، انہیں تم بہت پسند بھی ہو، اماں سائیں تو تمہارے صدقے واری جاتی ہیں۔ اس کی معصومیت پر نثار ہوتا وہ جھوٹ بول گیا۔ پھر وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ میر نم لہجے میں کہتی وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ بابا سائیں اور اماں سائیں گاؤں میں ہوتے ہیں، بابا سائیں جب فری ہوں گے تو آئیں گے۔ فجر کے سوال پر کوئی جواب نہ بن پاتے دیکھ وہ جلدی سے مزید جھوٹ بول گیا۔ آپ مجھے لے چلیں ان کے پاس، اپنے آنسو صاف کرتی وہ بچوں کی طرح بولی تھی۔ اسے دیکھ کر میرداد شاہ مسکرایا تھا۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، پھر ابھی ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ اسے دیکھتا وہ نرمی سے گویا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں میر، اسے جانے کی ضد ہوئی تھی۔ نہیں، ابھی ٹھیک نہیں ہو، سو جاؤ۔ اسے ضد کرتے دیکھ وہ سختی سے کہتا لٹا گیا، میر آپ نہیں جائیں گے میرے ساتھ؟ سو جائیں پلیز۔ اسے جاتے دیکھ وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی، جس پر وہ لب دباتا اس کے پاس ہی جگہ بناتا لیٹ گیا تھا۔ میر کو لیٹتے دیکھ کر وہ اس کے قریب سرکتی ہوئی میرداد شاہ کے سینے پر سر رکھتی بازو اس کے گرد باندھتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جبکہ فجر کی اس قدر نزدیک پر میرداد شاہ کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ نیند کیسے بھگ سے اڑی تھی پہلو میں سوئی یہ نازک سی لڑکی، جس کی باہوں میں وہ ایک پل کے لیے نہ سو سکا تھا۔ وہ بھلا کیسے خود کو روکتا؟ تبھی وہ اسے مکمل اپنے سینے پر کرتا، اس کی کمر پر اپنی ٹانگ رکھتا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا، خود کو سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا۔
مگر فجر کے سینے میں بجھتی دھڑکنیں اسے بے اختیار کر رہی تھی۔ جوان جذبوں نے سر اٹھایا اور خود پر سے اختیار کھوتا، کروٹ بدلتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ گردن پر جا بجا اپنے دیکھتے لب رکھتا وہ حد سے گزرتا گیا کہ سر اٹھا کر دیکھنے پر اسے فجر کی نشیلی آنکھوں میں گلابی پن کی گہری چھاپ دکھائی دی تھی۔ اس کی تکلیف محسوس کرتا وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو فجر؟ سوری، اسے روتے دیکھ وہ لب دباتا گویا ہوا تھا۔ میں یہاں نہیں سو سکتا فجر، میں خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ فجر کی سرخ آنکھوں کو دیکھتا وہ شرمندگی سے گویا ہوا۔ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آئے گی میر، نم لہجے میں کہتی وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ گہرے سانس بھرتا وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ایسے ہی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتا فجر کو سلانے لگا تھا، جو دعاؤں کے زیر اثر جلدی ہی نیند میں اتری تھی۔ کمرے میں اس کی مدھم سانسوں کی گونج اٹھی تھی اور دوسری طرف وہ خود پر کڑے بند باندھے سگریٹ سلگا گیا تھا۔ اس کی آج کی رات بھی ہر رات کی طرح سگریٹ پیتے گزری تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ فجر کی محبت میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو اسے اس کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ اسے باہوں میں بھرے بغیر سو نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ ایک پل کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل ہوتی تو میرداد شاہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوتی تھی۔ 2 ماہ میں وہ دن رات اس کے ساتھ رہا۔ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی، لیکن اس کی یادداشت واپس نہیں آئی تھی، جس پر وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر گزار تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں کافی خوش اور مطمئن تھے۔ تبھی وہ فجر کے بے حد اصرار پر اسے حویلی لے جا رہا تھا، جہاں حاکم شاہ اور بلقیس بیگم اس کے انتظار میں تھے۔ وہ ان 2 ماہ میں انہیں اپنے اور فجر کے نکاح کی سچائی بتا چکا تھا، جو پہلے تو کافی خفا ہوئے، مگر فجر کے لیے اپنے بیٹے کی محبت دیکھ حاکم شاہ زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکے تھے، بلکہ بلقیس بیگم تو میرداد شاہ کے فون میں فجر کی تصویر دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ میر، میں آپ کے ماما بابا کو کیا کہتی ہوں؟ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے میرداد شاہ کو دیکھتی وہ گویا ہوئی تھی۔ وہی جو میں کہتا ہوں، اماں سائیں اور بابا سائیں۔ مسکرا کر اس کے منموہنے چہرے کو دیکھتا وہ بولا، ویسے میں اسی طرح جاتی تھی نا ان سے ملنے؟ اپنے کپڑے درست کرتی وہ دوپٹہ سر پر سیٹ کرتی گویا ہوئی تھی۔ آج پہلی بار اسے مقابل کی تعریف نہ کرنے کی بڑی کمی لگی تھی۔ ہاں بالکل ایسے ہی جاتی تھی۔ فجر کو بار بار دوپٹہ بال سیٹ کرتے دیکھ کر وہ مبہم سے مسکرایا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو فجر، ہمیشہ کی طرح بے حد حسین۔ سپیڈ سلو کرتا وہ فجر کے حرکت کرتا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا گیا تھا، جس پر وہ شرم و حیا سے سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی تھی۔ ایسے شرماؤ گی تو میں واپس ہمارے فلیٹ لے جاؤں گا اور پھر شرمانے کی بڑی بے باک سزا دوں گا۔ اسے شرم و حیا سے سرخ و گلاب ہوتے دیکھ کر میرداد شاہ کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ آ جاؤ۔ گاڑی حویلی کے کارپوش میں رکی تھی اور وہ اپنی سائیڈ کا ڈور کھول کر نکلتا فجر کی سائیڈ پر آتا ڈور کھول کر ہاتھ بڑھا گیا تھا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ تھامتی باہر نکلی تھی۔ لمبی راداری عبور کرتی وہ میرداد شاہ کی سنگت میں چلتی حیرت سے حویلی کے وسیع لان میں لگے خوبصورت پھولوں کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس کا بازو تھام گئی تھی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ فجر کے سر پر لب رکھتا مسکرایا تھا۔ اس کا ساتھ اس قدر حسین تھا، یہ میرداد شاہ کے لیے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ فجر کی زندگی میں آنے کے بعد وہ خود کو جیسے سب سے زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگا تھا۔ ماشاء اللہ، ہماری بیٹی ٹھیک ہو گئی؟ ان دونوں کو آتے دیکھ کر لاؤنج میں بیٹھی بلقیس بیگم فجر کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وہیں اسے ان سے ملنے کا اشارہ کرتا بابا سائیں سے ملا تھا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے ہماری بہو سائیں۔ فجر سے الگ ہوتی بلقیس بیگم نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ جتنی تصویروں میں خوبصورت لگتی تھی وہ حقیقت میں اس سے کئی گنا حسین تھی۔ سلام بابا سائیں۔ میرداد شاہ کے ساتھ کھڑے حاکم شاہ کو دیکھتی فجر نے ادب سے سلام کرتے سر جھکایا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ایک نظر اپنے بیٹے کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے وہ مسکرا کر فجر کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ تھک گئے ہوگے تم دونوں، چلو فریش ہو جاؤ، ہم کھانا لگواتے ہیں۔ کافی دیر باتوں میں وقت گزرنے پر فجر کی سرخ تھکن زدہ چہرے کو دیکھتی بلقیس بیگم نے اس کے سر پر پیار کرتے کہا تھا، چلو میں لے کر چلتا ہوں کمرے میں۔ اپنے بابا سے اجازت لیتا ہوا وہ فجر کو لیے اپنے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ تم نے بہت اچھی بریانی بنائی ہے فجر بیٹا، آج تو میر خوش ہو جائے گا۔ ایک ہفتے سے وہ دونوں حویلی میں ہی رہ رہے تھے۔ میرداد شاہ اپنے بابا کے ساتھ زمینوں پر جانے لگا تھا۔ حاکم شاہ نے اپنی ساری ذمہ داریاں اپنے بیٹے کے کندھوں پر ڈال دی تھی، جنہیں وہ مسکراتا قبول کرتا نبھا رہا تھا۔ جاؤ اب جا کر تیار ہو جاؤ، جب تک میری آئے تم اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ فجر کے پسینے سے بھیگے کپڑے دیکھتی وہ اس کے بکھرے بال دیکھتی نرمی سے گویا ہوئی تھی، جس پر وہ اسپات میں سر ہلاتی تیار ہونے کے لیے گئی تھی۔ شام میں میر اور میرداد شاہ کی سالگرہ کی بڑی تقریب رکھی گئی تھی اور دوپہر میں فجر نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ان کے پسندیدہ کھانا بنایا تھا
اور اب وہ تیار ہونے کے لیے گئی تھی۔ فجر آ جاؤ بیٹا، میر آ گیا۔ میرداد شاہ کے انتظار میں کافی دیر سے تیار فجر کمرے میں بند تھی۔ جب اسے آواز دیتی بلقیس بیگم اپنے بیٹے سے ملی تھی، تبھی وہ پری پہ کر سرخ رنگ کے گھیرے دار فراق پہنے، ہاتھوں میں بھر بھر کر سرخ کانچ کی چوڑیاں پہنے ہوئے تھی۔ سنہری سلکی بال کمر پر کھلے ہوئے تھے، ہلکا پھلکا سا میک اپ اس کے حسن میں چار چاند لگا گیا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی ہوئی بے دہانی میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے یک ٹک دیکھتا میرداد شاہ اس کے چلانے پر حواس میں لوٹتا تڑپ کر اس کی سمت بڑھا تھا۔ میر 2-3 سٹیپ ہی وہ مشکل سے اتری تھی کہ سیڑھیوں پر بچھی سرخ قالین اس کی ہائی ہیل سلپ ہوئی تھی اور وہ وہیں سیڑھیوں سے پھسلتی ہوئی چلائی تھی، فجر میری جان! اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کر وہ دیوانوں کی طرح روتا اسے فوراً باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا، اور بلقیس بیگم بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلی تھی۔ سر پر دوبارہ سے چوٹ لگنے پر ڈاکٹر اشفاق نے میرداد شاہ کو پہچانتے ہوئے اسے 2 دن تک انڈر آبزرویشن میں رکھا تھا۔ آج وہ بلقیس بیگم کے ساتھ گھر لوٹی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس نے میرداد شاہ سے بات کرنا تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ تم ہمیشہ ہی ایسا کرتی تھی، جب خفا ہوتی تھی تو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، فجر کے سامنے بیٹھا وہ اس کے بات نہ کرنے پر بولا تھا۔ وہ کافی دیر سے بیٹھا اسے اپنی جھوٹی کہانیاں، محبت بھرے لمحات کا بتا رہا تھا، اور وہ گم سم سی بیٹھی اسے سنتی رہی تھی۔ میری ماں کہاں ہے؟ فجر کے سوال پر ہنستے مسکراتے میرداد کے لب سکڑے تھے۔ بتایا تو تھا، وہ ہماری شادی سے خوش نہیں تھے، کبھی ملے نہیں، پھر ان کے ڈیتھ ہو گئی۔ حیرت سے فجر کے چہرے پر غصہ دیکھتا وہ مدھم سا بولا تھا۔ مقابل کی یادداشت آنے کا خیال ہی جان لیوا تھا۔ سچ بتاؤ میرداد شاہ، میری بیوہ ماں کہاں ہے؟ یہ جھوٹی محبت کے قصے نہیں سناؤ مجھے۔ ضبط سے مٹھیاں بند کرتی وہ میرداد شاہ کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھتی گویا ہوئی تھی۔ وہ 3 دن سے مقابل کی شاطرانہ چال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی یادداشت آنے کے بعد بھی اسے نہیں بتایا تھا۔ اس پر بلقیس بیگم اور حاکم شاہ کا محبت بھرا خلوص اسے جیسے ماں باپ کی کمی کو پورا کر رہا تھا۔ تمہیں سب یاد آ گیا فجر؟ بے یقینی سے کہتا وہ اس کی سمت بڑھا تھا۔ دور رہو مجھ سے، جھوٹے مکار! گھٹنوں پر رکھے میرداد شاہ کے ہاتھ دور کرتی وہ غصے سے گرائی تھی۔ میں جانتا ہوں جو ہوا وہ غلط تھا فجر، سوری۔ اسے دور کرتے دیکھ وہ لب بھینچ گیا تھا۔ کیا میری ماں سچ میں مر گئی؟ بتاؤ مجھے، وہ کہاں ہیں؟ میرداد شاہ کا گریبان پکڑتی وہ گویا ہوئی تھی۔ بیٹا سنبھالو خود کو، میں جانتی ہوں میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے، پر وہ شرمندہ ہے۔ فجر کے لیے سوپ لاتی بلقیس بیگم اسے سنبھالنے لگی تھی۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا، میری روح کو زخمی کیا، بلقیس بیگم کے سینے سے لگتی وہ زاروں قطار روتی ہوئی بولی۔ اس رات یونی میں نہیں ساحر تھا، ایک غلط فہمی کی بنا پر غلطی تم سے ہوئی، تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی، مجھ پر ہاتھ اٹھایا، ایک غلطی مجھ سے ہوئی، میں غصے اور بدلے کی آگ میں پاگل ہو گیا تھا اور تمہیں کڈنیپ کروایا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی تمہارا اسیر ہو گیا تھا۔ تم سے محبت تو شاید پہلے بھی تھی، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد یہ محبت دل میں دیے جما گئی، اور مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا، بس اتنا پتا تھا اس رات میری باہوں میں میری محبت اور بیوی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے، آج جیسے میرداد شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، اور وہ رات کے اندھیرے میں فجر کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جو تنہائی میں ڈرتی ہوئی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ مقابل کے ساتھ رہنے کے سونے کی اس قدر عادت تھی کہ پچھلے 1 ہفتے سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی، اور جب وہ میر شاہ کی آواز سنی تو دل کی دھڑکنیں بے دھڑک ہوئی تھی۔ مقابل کے قریب آتی مسحور کون خوشبو کو اندر اتارتی وہ اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے ہمارے نکاح کے 2 دن بعد پتہ چلا، جب تم ہاسپٹل میں تھی، ساحر نے خود مجھ سے معافی مانگتے ہوئے سب بتایا تھا، اور تمہارے گھر کا ایڈریس پوچھا تھا۔ اسے حیرانگی سے تکتے دیکھ کر وہ مزید بتانے لگا۔ تمہاری ماں سے ملنے گیا تھا، معافی مانگنے گیا تھا، تمہارے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا وہ تو بند گھر میں ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے مر چکی تھی۔ مجھے معافی کا بھی موقع نہیں دیا رب نے، پلیز تم مجھے معاف کر دو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے فجر۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا وہ خوب برو شخص رونے لگا تھا۔ اپنی ماں کے ذکر پر وہ ایک بار پھر سے زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اسے روتے دیکھ میرداد شاہ نے سینے سے لگایا تھا۔ کیوں کیا میر؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وہ میرداد شاہ کے سینے سے لگی خفگی سے گویا ہوئی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر مر جاؤں گا فجر، اس کی پیٹھ سہلاتا وہ نم لہجے میں بولا۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے فجر، جس میں ہم دونوں ساتھ رہیں گے ہمیشہ، اس کے سر پر لب رکھتا وہ بولا تھا، اور نہ جانے کتنی بار وہ یہ عمل دہراتا گیا تھا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میر۔ سرخ نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ اس کے دل کے مقابل ہر لفظ رکھتی پرسکون سی نیند آنکھیں بند کر گئی تھی۔
स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।